ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طلبات، آج ہمارا عنوان ہے، موضوع درس ہے مصارف زکوٰۃ۔ لیکچر نمبر 7 ہے، کلاس اسلامیات جماعت دہم کلاس 10 ہے۔ میں عبید آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے طلباء و طلبات، مصارف قرآن، مصارف زکوٰۃ، مصارف قرآن کا لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ اس لیے کہ یہ مصارف قرآن مجید ہی میں بیان ہوئے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ، مصارف کا لفظ مصرف کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں جائے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کی جگہ۔ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو مستحقین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے، انہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ مصارف سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کی دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے اور گردن چھڑانے میں مدد دینا ہے، غلاموں کو آزاد کرانا، اور جو تاوان برے قرضدار اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تفصیل سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تو ائمہ ثلاثہ کی رائے یہ ہے، یعنی امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہم، ان کی رائے ہے کہ ان تمام 8 مصارف کو زکوٰۃ دینا لازمی ہے کہ ان کو پہنچ جائے۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی کی رائے ہے، یعنی فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ یہ 8 اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل بیان کی ہے، ان تمام کو پہنچانا لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر پہنچ سکے تو بہتر ہے، لیکن نہ پہنچ سکے تو لازمی نہیں ہے۔ ان میں سے بعض کو بھی پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ یہاں پہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، تو اس پہ بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مصارف زکوٰۃ میں سے فقراء ہے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ اس سے مسلمانوں
کہ مرد و عورت وہ افراد ہیں جو قوت لا یموت رزق رکھتے ہیں، یعنی اتنی روزی ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ مرتے نہیں، لیکن وہ محتاج الحال ہے۔ اگر کوئی محنت مزدوری نہ ہو جائے تو پاکے ان پہ گزرتے ہیں، تو ان لوگوں کو فقیر اور فقراء کہتے ہیں۔ یہ حقدار ہے کہ آپ اپنے مال زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیں۔ نمبر 2 مساکین ہے، جو مسکین کی جمع ہے۔ مسکین یا مساکین سے مراد اسلامی معاشرے کے وہ مرد و زن افراد ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ مالیت ضرور ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے اور ان پہ خود زکوٰۃ لازم، فرض اور واجب بن جائے، یعنی نصاب زکوٰۃ سے کم مال ان کے ساتھ ضرور ہے، لیکن وہ پھر بھی غریب الحال ہے، خستہ حال ہے، تو ان کو بھی کچھ حصہ دینا اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اب جو تعریف ہم نے فقراء اور مساکین کی اس کے الٹ تعریفیں بھی بعض محققین عربی نے کی ہے کہ وہ فقراء کو کچھ بہتر سمجھتے ہیں اور مساکین کو زیادہ مفلوق الحال سمجھتے ہیں۔ عربی تحقیق کے مطابق ان کی اپنی اپنی دلائل ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ فقیر زیادہ محتاج الحال ہے بنسبت مساکین کے۔ میں ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے، یعنی آپ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے دعا مانگی ہے اور مساکین کے بارے میں فرمایا ہے۔ میں اس کا مفہوم بیان کیا کرتا ہوں کہ اے اللہ، آپ نے مجھے مساکین کے ٹولے میں پیدا کیا، اسی میں دنیا میں رہا اور قیامت میں بھی مجھے مساکین کی زمرہ میں اٹھا لے۔ تو مساکین تھوڑا بہتر ہے فقراء کی نسبت۔ زیادہ تر فقیر لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور مساکین کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے۔ ایک دوسرا مثال میں پیش کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا ہوا ہے۔ اس میں موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں جس کشتی میں وہ سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کانت لمساکین تعملون فی البحر، وہ کشتی دراصل 2 مسکینوں کی تھی جس پہ وہ دریا میں عمل کیا کرتے تھے، یعنی اس پہ اپنا گزارا زندگی کا کیا کرتے تھے۔ تو تمام تفاسیر نے تقریباً لکھا ہے کہ یہ کشتی دراصل ان کی ذاتی تھی، تو کشتی بھی ان کی تھی اور اللہ نے اس کو مساکین بھی کہا، تو اسی لیے یہ مساکین تھوڑے بہتر ہے فقراء کے بنسبت۔
اور اگر یہ تعریف الٹ بھی ہو جائے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ مساکین زیادہ غربت والے ہیں اور فقراء تھوڑا ان سے بہتر ہے کہ کم مال نصاب ان کے پاس موجود ہے۔ بہرحال یہ دو مصارف زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3 عاملین، عامل کی جمع ہے جس کے معنی ہے عمل کرنے والا، کام کرنے والا۔ اس سے مراد ہے وہ لوگ جو محکمہ زکوٰۃ کے اندر کام کیا کرتے ہیں، محکمہ زکوٰۃ میں کام کیا کرتے ہیں، اس پہ مامور ہے حکومت کی طرف سے، اس کو ہم عشری بھی کہا کرتے ہیں۔ محکمہ زکوٰۃ میں بہت سے لوگ اندر کام کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے وصول کیا کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لکھتے ہیں، جمع کیا کرتے ہیں، چوکیدار ہے۔ سب محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین کی تنخواہ ہے، اس مد سے ادا کی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے ذاتی طور پر غریب ہو یا مالدار ہو، لیکن وہ اس محکمے میں کام کیا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے فنڈ سے وہ اپنی تنخواہیں لے سکتے ہیں۔ یہ مستحقین زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4 ہے تالیف قلب۔ تالیف قلب دل کو کہتے ہیں، تالیف معنی الفت رکھنے والا، محبت رکھنے والا، جوڑنے والا۔ تالیف قلب یعنی وہ لوگ جو اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ یہ دراصل 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 قسم اس کا یہ ہے کہ جس کو ہم نو مسلم کہتے ہیں، نو مسلم، نیا مسلمان، وہ تالیف قلب ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی اب نیا مسلمان ہو گیا ہے، کفر کو چھوڑ کے رکھا ہے، اسلام کے مذہب میں آیا ہے، تو ان کے ساتھ معاونت کرنا بھی لازمی ہے تاکہ وہ زیادہ خوش ہو جائے اور اسلام کے ساتھ اور بھی محبت پیدا ہو جائے ان کا۔ اسی لیے مسلمانوں کی مال زکوٰۃ میں ان کے لیے حصہ مقرر کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے کہ وہ بھی مستحقین زکوٰۃ ہے کہ ان کو دی جائے، چاہے وہ ہو مالدار ہے یا غریب ہے، لیکن ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کے مال سے کچھ دینا چاہیے۔ نمبر 2 کے طور پہ تالیف قلب وہ لوگ ہیں کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دل چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے، تو ان پہ کچھ قرض ہے یا کسی کے بوجھ میں وہ مبتلا ہے اور وہ پیسے لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پیسے دے دیجئے، ہم اسلام کو قبول کیا کرتے ہیں، تو اگرچہ اب وہ مسلمان نہیں ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو مال زکوٰۃ میں سے کچھ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر لے اور اسلام لے آئے۔ اس کو بھی تالیف قلب کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 رقاب۔ رقاب رقبت ان کی جمع ہے جس کے معنی گردن کے ہے۔ تو رقاب وہ لوگ ہو گئے کہ گردن چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے۔ یہ بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ غلام ہے، کنیز ہے، مسلمان ہوتا ہے یا ہو گئے ہیں، ہونا چاہتے ہیں، اور مالک جو ان کا آقا ہے وہ ان سے پیسے چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے کہ مجھے اتنا رقم چاہیے کہ میں اس کو آزاد کر لوں، اور ان کے پاس اپنا کوئی مال نہیں ہے کہ وہ دے دیں، تو ایک مسلمان اپنے مال زکوٰۃ سے ان کو کچھ حصہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے آقا سے اپنے گردن کو چھڑا لے، جس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام بہت سے کیے ہیں، بہت سے غلاموں کو خرید کر، منہ داموں پہ خرید کر آزاد کیے تھے۔
صحابہ کرام کے واقعات اس سے بڑے پڑے ہیں، تو یہ نمبر 1 قسم ہے۔ نمبر 2 قسم یہی ہے، رقاب سے مراد کہ کوئی فرد جیل میں ہے، کسی جرم کی نوعیت، اس پہ جرمانہ لگا دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ اگر وہ اپنا رقم بطور جرمانہ حکومت کو ادا کرے یا کسی فرد کا ہے وہ اس کو ادا کرے تو وہ اس کو آزاد کراتے ہیں، آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو اور ان کے پاس اپنا مال نہیں ہے کہ وہ دے دے اور آزاد چلتا پھرے، تو اور بھی مسلمان ان کو آزاد کرانے کے لیے، گردن چھڑانے کے لیے اپنا مال زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے غارمین۔ غارمین غارم کی جمع ہے، جس کے معنی ہے قرضدار یا مقروض لوگ۔ ایک شخص ہے، پہلا مالدار تھا، کاروبار والا تھا، لیکن اب وہ کسی بوجھ کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہے، قرضدار بن گیا ہے، تو اور مسلمان لوگ ان کو اپنا مال زکوٰۃ دے کر قرض سے چھٹکارا حاصل کرانے کے لیے ان کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا قرضدار ہے تو آپ بھی ان کو مال دے سکتے ہیں بطور زکوٰۃ، اور کسی اور کا قرضدار ہے تو آپ ان کو دے کے وہ اپنا قرض ادا کر لے اس پہ۔ یہ بات بھی جان لو کہ اگر آپ کا قرضدار ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کو یہ کہے کہ میرا مال جو آپ کے ذمہ ہے بطور قرض میں نے آپ کو زکوٰۃ میں چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا طریقہ علماء نے جو نکالا ہے بطور ایک ادائیگی، وہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ کسی اور سے قرض لے کے آپ کا قرض ادا کریں، پھر آپ اس کے بعد بطور زکوٰۃ جتنا ان کو دینا چاہے دے دے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے آپ ان کو زکوٰۃ دیں، جب وہ مالک بن جائے تو آپ ان سے اپنا قرض مانگے۔ تو یہ طریقے ہیں کہ وہ قرضدار لوگ حقدار ہیں، مستحقین ہیں کہ ان کو آپ اپنے زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ ان کو دیں۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ جب ہو تو آپ مجاہدین کو دے سکتے ہیں براہ راست، یا ان کے لیے کھانے پینے کے اشیاء، لباس وغیرہ کی اشیاء، ضرورت حرب وغیرہ کے طور پہ آپ ان کے لیے خرید سکتے ہیں۔ یہ نمبر 1 فی سبیل اللہ ہے، چاہے وہ لوگ اپنی ذاتی طور پہ مالدار ہے یا غریب ہے، لیکن آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ طلباء و طلبات ہیں، اپنا گزارا ان کا نہیں ہوتا، تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، آپ ان کو ٹیوشن فیس، ان کے لیے ایک لباس، ان کے لیے کتابیں، کاپیاں وغیرہ خرید کر ان کو دے سکتے ہیں، کھانے پینے کے اشیاء بھی خرید کر دے سکتے ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ کہ ان کا اور کام نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ نمبر 8 ہے ابن السبیل، مسافر۔ ابن السبیل سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کسی مقصد کے لیے بھی کسی دوسرے ملک، کسی دوسرے علاقے میں گیا ہے، اور وہاں پہ اگر ان کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو اپنا مال اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے ملک سے وقت پہ نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں کے مسلمان لوگ اپنے زکوٰۃ کا مال ان کو دے سکتے ہیں کہ وہ اس کی ضروریات پوری کرا سکے، تو یہ بھی ایک مستحقین زکوٰۃ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ توبہ میں تفصیل سے بیان کی ہے۔ یاد رکھو یہ بات کہ مصارف زکوٰۃ میں اپنے اوپر کے لوگ اور نیچے کے لوگ نہیں آ سکتے۔ مثلا ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ غریب ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، چاہے وہ غریب ہے یا مالدار ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کو تب دے سکتے ہیں کہ آپ سے الگ ہے، ان کا کاروبار الگ ہے اور وہ محتاج ہے، اور جو اسلام نے جو اصول مقرر کیے ہیں اس کی ضمن میں آتے ہیں وہ ہو، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں کہ شادی شدہ بہن ہے، وہ غریب ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، آپ سے الگ رہتا ہے، کمائی ان کا اپنا ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا، غریب ہے، تو بقایا شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ یہ مصارف آپ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ نے کمائی حاصل کی یا جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں ان کے لوگوں کو دیں، لیکن اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ کسی دوسرے علاقے، کسی دوسرے جگہ پہ کوئی آفت مصیبت آ جائے، زلزلے آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی اور وبائی امراض پھیل جائے اور وہاں کے لوگ زیادہ مستحقین ہو تو ان کو بھی آپ بھیجے جا سکتے ہیں یہ رقم۔ اور پرایا لوگوں سے، اجنبی لوگوں سے اپنے زیادہ حقدار ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے، ماں باپ بیٹا بیٹیوں کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہے، آپ اس کو صحیح طور پہ جانتے ہیں، تو یہ اور لوگوں سے، ناآشنا لوگوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ مال زکوٰۃ ان کو دے۔ آپ کو یہ سوال اس طرح کافی پرچے میں آ سکتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ تو جب مختصر سوال ہو تو جواب یہ ہے کہ یہ مصارف زکوٰۃ 8 ہے، یا اس کے ساتھ یہ لفظ اگر ہو کہ اس کے نام لکھیے تو صرف نام لکھ دیجئے، ان کے تعداد اور نام، اور جب تفصیل یہ سوالات میں سے آئے تو پھر ایک ایک کی تشریح کرنا پڑے گی کہ فقراء، مساکین، عاملین، طالب قلب، ایک ایک کا نام لکھ کے اس کی تشریح کریں تو آپ امتحان کی تیاری اور تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے اسکول میں رائٹ جو نوٹس ہیں وہ استعمال میں لائے، یا جو اسلامیہ نوٹس جو تفصیلی طور پہ ملتے ہیں وہ بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ معتبر تفاسیر اردو کا ہو جس میں تفہیم القرآن یا معارف القرآن جو سورہ احزاب، سورہ توبہ میں زکوٰۃ کی بابت میں یا تفصیل کے بابت میں ہے تو ان کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ تمت بالخیر۔